سبق نمبر 12 حج کی باتیں لیکچر نمبر 3 مقام ابراہیم۔ یہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اللہ کے حکم سے یہ پتھر لفٹ کی طرح اوپر نیچے ہو جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد حاجی مقام ابراہیم کے قریب آ کر 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ بچوں، مقام ابراہیم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور یہ ایسا پتھر ہے جو اللہ کے حکم سے لفٹ کی طرح اوپر اور نیچے ہو جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد حاجی مقام ابراہیم کے قریب آ کر 2 رکعت نفل بھی ادا کرتے ہیں۔ صفا مروہ، یہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش میں صفا کی پہاڑی پر چڑھی تھیں، پھر وہاں سے دوڑ کر مروہ تک آئی تھیں۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہر حاجی کے لیے لازم کر دیا گیا کہ وہ اسی طرح دونوں پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے۔ حاجی صفا اور مروہ کے 7 چکر لگاتے ہیں، اسے سعی کہتے ہیں۔ بچوں، صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کا نام ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑنی شروع کیں تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش میں دوڑ کر صفا کی پہاڑی پر چڑھتی تھیں اور پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی تھیں۔ اس طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حاجی پر صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا لازم کر دیا گیا، اور حاجی کے ان 2 پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ وقوف عرفات، یہ مکے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑا میدان ہے۔ 9 ذی الحج کو حاجی اس میدان میں آ کر ٹھہرتے ہیں۔ اس میدان میں ٹھہرنے کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ وقوف عرفہ ہی حج کا سب سے بڑا اور اہم رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ بچوں، وقوف عرفات حج کا دوسرا رکن ہے۔ مکہ کے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک میدان ہے۔ 9 ذی الحج کو حاجی اس میدان میں آ کر کچھ وقت کے لیے رکتے ہیں، یعنی سورج غروب ہونے تک حاجی میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، اور حاجی کا اس میدان میں ٹھہرنے کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، اور یہ حج کا سب سے اہم اور بڑا رکن ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس میں نہ کسی سے فحش کلامی کی اور نہ ہی کوئی گناہ کیا تو وہ اپنے پچھلے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔